نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کوشش کریں کہ جوتی سامنے نہ رکھا کریں۔ حضور نے بتلایا ہے کہ دائیں ہاتھ پہ رکھو، اگر دائیں بندہ کھڑا ہے تو بائیں ہاتھ پہ رکھو، بائیں بھی بندہ کھڑا ہے دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو، یہ نہیں کہ آگے رکھو۔ نماز کی صف میں، نماز کی حالت میں اگلی صف میں جگہ خالی، اسی حالت میں ایک قدم دو قدم جا سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ جگہ خالی وہاں ہو تو یہاں سے دوڑ پڑو وہاں پہنچ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جی وزارت مدنی حیض سے روکنے والی دوائی استعمال کی جا رہی ہے اور درمیان میں داغ رکھتا ہے، حیض کا حکم استحاضے کا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے نا، کہ اگر حیض نہیں آیا ہے، معمولی کا بھی داغ لگ رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ بیماری بن گئی، حیض نہیں رہا، حیض آتا تو کھل کے آئے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ دوائی وغیرہ نہ لیا کریں، جائز ہے لیکن الٹا مصیبت بن جاتی ہے، نہ حیض بند ہوتا ہے نہ آتا ہے۔ احرام کی حالت میں اور چہرہ نہ ڈھانپے، پردہ فرض ہے، میں نے آگے کپڑا لٹکا دے، حیض باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ پی کیپ لگانے کی، ایسے کپڑا لگا دے ایسے گھونگھٹ نکالتی ہیں عورتیں۔ شہادت کی انگلی کا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی آلہہ باطلہ کی نفی اور اللہ کا اثبات۔ ایک وقت میں ایک عمرہ کر سکتے ہیں یا مسجد ایسے جا کر دوسرا عمرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ 100 عمرہ کرو، مدینے سے آتے ہوئے کرو، طائف سے آتے ہوئے کرو۔ جہاز کی نماز میں الحمد کا سورہ لگانا چاہیے یا نہیں؟ جنازے کی نماز میں نہ سورت ہے نہ فاتحہ ہے، وہ تو ہے ہی ثنا اور دعا۔ خالہ اور بھتیجے نے اکٹھے ایک ساتھ دودھ پی لیا ہے، لڑکے اس کی خالہ، میرا بھائی ایک موٹی بات یاد رکھ، جس کا دودھ پیا ہے اس کی جتنی اولاد ہے پینے والے کے بھائی بہن بن گئے۔ جس نے دودھ نہیں پیا ہے وہ بھائی بہن نہیں ہے، جس نے دودھ پیا ہے۔ اب آپ خود فیصلے کرتے رہیں۔ اگر کوئی شخص تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، حاجت پیش آ جائے، استنجا کر کے دوبارہ نہیں وضو کرے، باقاعدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے۔ وہ تو ہے کہ اگر لڑکے قرآن یاد کر رہے ہیں وہ یاد پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھول کے پڑھنا ہے، ہاتھ لگا کے پڑھنا ہے، وضو ضروری ہے، پاک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ابو ظبی سے آیا، جدہ ایئرپورٹ میں احرام باندھا ہے، دم پڑ گئی اور عمرہ بھی نہ ملا نا میقات کا، اصل عمرہ تو وہ تھا جو آ رہا تھا۔ وہ میں نے بازو پر نہ مٹنے والے چند حروف لکھوا لیے۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کوشش کرو کہ یہ کسی طرح کسی ڈاکٹر سرجن کے پاس جائیں، وہ کاٹ کے نکال دیتے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب وہ پہلا دور تھا کہ میٹے سے نہیں مٹتے، اب تو اگلے ہڈی نکال لیتے ہیں، گوشت کاٹ کے اور لگا دیتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے میڈیکل، پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، ناک بڑھانا ہو، چھوٹا کرنا ہو، موٹا کرنا ہو، اور ناک بدل دیتے ہیں۔ تم نمبر دیکھ رہے ہو ابھی تک۔ پاکستانی ریاض میں کام کرتا ہے، مکہ احرام باندھا، عمرہ کیا، مدینے گیا، پھر مدینہ سے پھر احرام باندھے گا، چونکہ مدینہ پاک میقات ہے۔ دم پڑ گیا، بکری کا گوشت خود کھا سکتے، ہاں بالکل، فریج میں رکھ لو، مہینہ دو مہینہ کھاتے رہو۔ اتنا بے وقوف ہو، جرمانہ تم پہ ہوا ہے، کھاؤ گے بھی تم۔ وہ تو غریبوں کو تقسیم ہوا، عجیب لوگ کہتے ہیں اب پھنس تو گئے ہیں لہذا خود کھاتے رہے۔ انڈیا میں ایک نیا فتنہ ہے، شکیل ہے کوئی، حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ ایسے کئی دجال پیدا ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ علماء حق اس کا مقابلہ کریں گے اور چند دنوں کے بعد فتنے مٹ جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔
ولی بالغ نابالغ کے جنازے میں اکٹھے ہوں تو بس وہی دعا کافی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا، اس دعا سب کو شامل ہے، کوئی غم نہ کرے۔ یہاں لوگوں کے جوتوں کو پھینک دیا جاتا ہے، جوتے پھینکے جا رہے ہیں، نہ آپ نہ اٹھائیں، پھینکنے والے غلطی کر رہے ہیں تو اٹھانے والا اس سے بھی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ ایک آدمی مدینے سے احرام باندھ کے مکے آیا، عمرہ نہیں کیا، احرام کھول دیا، آپ مدینہ جا کے عمرہ بھی کرے دم بھی دے، عمرہ مذاق نہیں ہے، جب چاہو کھول دو۔ نماز جمعہ کی پہلی اذان وہ تو میرے بھائی وہ تو جو ہے اعلان کے لیے ہے کہ لوگ تیار ہو کے آئیں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دکانیں بند کرو، دوڑو حرم آؤ نماز کے لیے، وہ تو اعلان کے لیے اعلان۔ اصل تو اذان وہ ہے جو امام کے منبر پہ بیٹھنے پہ ہوتی ہے، اصل اذان وہ ہے، لیکن اس سے آپ 5-10 منٹ پہلے سنتیں پڑھ لیا کریں۔ ہمارے گروپ کے اکثر ساتھی مسجد عائشہ دبئی کے لیے گئے، مسجد عائشہ دیکھنے کے لیے جاتے، کوئی حاضری نہیں عمرہ کیا تو مسجد عائشہ ہل ہے، میقات نہیں ہے، کوئی آدمی جائے دیکھ کے آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جائے، کچھ نہیں۔ میں جہاں حرم کے قریب رہتا ہوں ایک مسجد میں جو امام ہے وہ داڑھی منڈواتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرے۔ یہاں بہت ساری مسجدیں ہیں، کوئی داڑھی والی مسجد ڈھونڈو۔ حج کے دنوں میں مجھ پر دم پڑ گیا، دم نہیں دے سکا، پاکستان چلا گیا، اب تو تشریف لے آئے ہو نا، ادا کر دو۔ پہلی اذان جو ہے نا سنتیں 4 جو پڑھی، اب دیکھیں نا مثلا آج کل تقریباً 12:25 پہ امام بھی آ جائے گا، اذان بھی ہوگی، خطبے آپ 20 منٹ پہ کھڑے ہو گئے سنتیں پڑھنی شروع کر دیں، ابھی اذان ختم نہیں ہوگی، آپ پڑھ لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے اگر نیت ٹھیک ہو تو۔ میت کے مرنے کے بعد 7واں اور 10واں جو کرتے ہیں بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی ضروری نہیں، انفرادی دعا تو ہے ہی ہے، کبھی اجتماعی کر لو، اکثر انفرادی کیا کرو۔ حضور خود ویسے دعا فرماتے تھے لیکن انفرادی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اسی طرح اللہم انت السلام و منک السلام۔ تو ایسا کریں جھگڑوں میں نہ پڑیں، کبھی کٹھے مانگ لی، کبھی علیحدہ مانگ لی، کبھی زبان سے مانگی، ہاتھ کھڑے نہ کیے۔ کھڑا ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، بالکل سنت نہیں ہے، جائز ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے۔ سنت وہ ہوتی ہے جس پہ ہمیشہ عمل کیا جائے۔ شداد میں نے کافر کا نام سنا ہے، قرآن حدیث میں سنا ہے، قرآن حدیث میں بھی ہے تو کیا ہو گیا؟ قرآن حدیث میں خنزیر کا نام بھی آیا ہے، ابلیس کا نام بھی ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ایسا نہ ہو ہمارے وہ بلوچ ہے نا، ہماری برادری تو ہے بیچاری ایسے ہی، تو وہاں پر کوئی حافظ بیچارہ گیا رمضان شریف میں تراویح پڑھنے کے لیے، آگے سارے ہمارے بلوچ جاہل بیچارے، تو وہ ایک دن سنا، دوسرے دن سنا، تیسرے دن سنا، تو چوتھے دن انہوں نے حافظ کو بلایا، انہوں نے کہا حافظ صاحب یہ کیا ہے؟ عیسیٰ کا نام آتا ہے، موسیٰ کا نام آتا ہے، اسماعیل کا آتا ہے، ابراہیم، ہم بلوچوں کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صبر کریں، وقت میں آئے گا، اب سب کا نام ایک جگہ تو نہیں آتا نا۔ وہ بھی جب سورۃ الرحمن میں آئے نا، الرحمن علم القرآن بلوچوں و بلوچان فبأي آلاء ربكما تكذبان نصف اللی و نصف اللان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہاں بلوچ بڑے خوش ہوئے جناب، بڑے پیسے اکٹھے کیے، پگڑیاں اس کو بندھائی، وہ کافر ہو گیا قرآن کو محرف کر کے، یہ پگڑیاں بندھوا رہے ہیں۔ اس کو پتا تھا نہیں پاگل قوم میں کہیں مار ہی نہ دیا مجھے۔ ایک دفعہ پیر صاحب گئے نا بلوچوں میں،
تو رات کو سارے بلوچ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار پیر صاحب کے آنے سے بڑی رونق ہے، بڑی عبادت ہو رہی ہے، لیکن یہ پیر تو چلا جائے گا، پھر ہم کیا ایسا کرتے ہیں کہ رات پیر صاحب کو قتل کر کے یہی قبر بنا دیں، یہی رہے گا تو ہم یاد کرتے رہیں گے نا۔ پیر صاحب کو پتہ لگا جوتی چھوڑ کے بھاگ گیا بیچارہ، اور نے کہا یہ پاگل قوم میں مار ہی ڈالے گی، یہ صرف مشورہ نہیں کر رہے، یہ بلا قوم میں لگ جائے گی۔ کہتے جو زندہ ہیں ان کے لیے بھائی کوئی عمرہ نہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ نیچے چھوڑ کر جو نماز پڑھتے اللہ ہدایت دے، بہرحال سنت ہاتھ باندھ کے پڑھنا ہے۔ جنازے میں ایک طرف سلام پھیرے یا دو طرف، دونوں جائز ہیں، ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ جمعیت علماء کے اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ جتنی دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں اللہ سب کو کامیاب فرمائے۔ ہم تو ہمیشہ دین والوں کے لیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اگر سال میں دوسری دفعہ عمرہ کرنے کے لیے آؤں 2000 یاد دینا پڑے گا، نہیں دینا پڑے گا جناب، آپ کو غلط فہمی ہے، معاف ہو چکا ہے۔ زندہ کے لیے کوئی طواف نہیں، دعا کرو، نہیں ہو سکتا ہے دعا کریں۔ بینک کی نوکری تنخواہ بالکل حلال ہے، لیکن کوشش کریں دوسری جگہ نوکری تلاش کرتے رہیں، اگر مل جائے تو چھوڑ دیں۔ تنخواہ آپ کی حلال ہے۔ رمضان میں عورتیں تراویح پڑھ سکتی ہیں، مسجد بھی جا سکتی ہیں۔ حضور کی بیویاں اعتکاف نہیں کرتی تھیں۔ کرسی اور میز پہ کھانا کھانا ٹھیک ہے، افضل نہیں، حضور نے ہمیشہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، سنت یہ ہے، ویسے تو جائز ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب ہم ہوائی جہاز میں تو نیچے بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے ہی کھائیں گے، مجبوری ہے تو کھا سکتا ہے۔ میرا خاوند بڑا ڈاکٹر ہے، میڈیکل کالج کا پروفیسر ہے، طالبات کو پڑھانا پڑتا ہے۔ کسی نے مجھے بولا ہے کہ پردے کے خلاف تو کیا میرا خاوند، ہاں پردے کے خلاف تقریر کرے تو گناہ گار ہے۔ اچھا، اسی طرح بے پردہ لڑکیوں کو پڑھانا بھی گناہ ہے، پردے میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے، جیسے یہاں پڑھاتے ہیں، باقاعدہ اسپیکر لگا ہوتا ہے ان کے آگے، پروفیسر الگ بیٹھا ہوتا ہے، وہیں سے بیٹھے پڑھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہیں نظر نیچی رکھو، پڑھاتے رہو، کوشش کرو نظر بد نہ ڈالو، اور کیا، بس کیا کریں، مجبوری ہے، نوکری ہے، کدھر جائے۔ میرا خاوند مجھے پتہ نہیں کیا نہیں دیتا، مانگنے پر بھی چپ ہو جاتا ہے، اللہ کو پتہ، دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے۔ اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھ کے دعا کیا کرو، خاوند ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شوال اور ذوالقعدہ میں عمرہ کریں تو حج ضروری نہیں ہوتا۔ میری ماں نے حج کے بعد بدعت چھوڑ دی تھی، انتقال کے بعد کسی پر بہرحال دعا کریں، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور جن عورتوں کے خاوند توجہ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ اکسیر ہے، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا ذا الجلال، ایسے انداز میں پڑھیں اس کو پتہ نہ لگے، بس پڑھا اور دم کر دیا، انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ والدہ کو حق مہر ملا، خاوند فوت ہو گیا، اپنے بچوں کو گھر سے نکال سکتی ہے، اگر وہ گھر اس کا ہے تو نکال سکتی ہے، حق المہر میں ملا ہے تو اس کا ہے، بچوں کا تو نہیں ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد بچوں کا حق تو ہے نا، پھر وہ ماں کی جائیداد میں۔ حج افراد نہیں، افراد میں طواف با سعی بالکل صفا مروہ دوڑنی ہے۔ رمضان میں خواتین گھر میں قرآن دیکھ کے تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ نامحرم انتقال ہو گیا، اس کے لیے عمرے کا ثواب بھیج سکتے ہیں، نامحرم کی کیا ضرورت ہے، میرے محرموں کو تو پورا کرو، تم اپنے لیے عمرہ کرو، نامحرم کے لیے نہ کرو۔
اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑے میں بولے کہ میرا تیرا کوئی رشتہ، طلاق ہو جائے گی بالکل۔ رشتہ نہیں تو گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے بیوقوف نے؟ صدقہ خیرات میں کوئی فرق نہیں۔ ہم یقین کامل کیسے حاصل کریں؟ زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ والوں کی باتیں سنیں۔ ایک عورت لندن میں بیوہ ہو گئی، عدت کے 40 دن گزارے تھے، بیوہ کی ماں کی طبیعت جدے میں خراب ہو گئی، ایمرجنسی جدے آنا پڑا۔ کوئی نہیں، اللہ گناہ معاف کرے، ایمرجنسی ہے، مجبوری ہے تو کیا کرے بیچاری، ماں کو چھوڑ دے، عدت پوری ہوتی رہے گی۔ طواف دیارہ جو ہے وہ اپنا 10، 11، 12 حنفی مسلک میں، باقی امہ کے نزدیک بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ نئے گھر میں جانے سے پہلے مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، خود پڑھو، خود تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کوئی نعوذ باللہ ہندو ہو، سارے گھر والے بیٹھ کے قرآن پڑھو، کرائے پہ پڑھا، ہر بات کرائے پہ۔ کہتے ہیں مکے میں میرا کوئی نہیں دفتر دینے کے لیے، ابھی ڈھاکہ میں ہوں، اب دفتر دم دینے کے لیے۔ اچھا تو جب آئیں تو انشاءاللہ بعد میں دے دینا، یا کسی مدرسے کو بھیج دینا یہاں مکے میں، وہ کر دیں گے۔ میرے پڑوسی نے میری فیملی کو بہت تنگ کر رکھا ہے، فلیٹ بیچ دوں بول کر زبردستی پریشان کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے سورۃ الکوثر پڑھ کے دعا کیا کریں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔